بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما كان إمكان قسمة الوهمية في الجهاد للجسم من الظهوريات وثبت امتناع تحليله إلى أجزاء من العاطفة الجزاء ثبت عدم انتهائه في الانقسام بمعنى عدم وقوع القسمة إلى حد لا يمكن بعده، وهذا هو الذي ترددنا الفصل به أصالة، وهو بالحقيقة لازم من اتصال الجسم، فإن المتصل وإن لم يكن وجود كون الأقسام الممكنة فيه قابلة للقسمة ومقربا له، لكنه لازم حتى رسم المتصل بالمنقسم إلى أشياء تقبل القسمة، أي ما يجب أن يكون انقسامه إلى أمور منقسمة فلا تنقسم إلى غير منقسم. ثم إن اتصال الجسم مع عدم وقوع قسمته على حد يلزمه كون تلك الأقسام الممكنة غير المتناهية غير حاصلة فيه بالفعل، لكن من الناس من ظن خلاف ذلك فلازمه القول بالتعلق الجسم من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، فأبطل ذلك ببيان مستأنف مع بطلانه بما مر. هذا إجمال ما نذكره في هذا الفصل. اب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میاں، جسم طبعی جو ہے تقسیم کے اقسام آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم شے یا فکی ہوگی یا غیر فکی ہوگی. فکی کی پھر دو قسمیں ہیں، تقسیم قطعی اور کسری. یاد ہے؟ غیر فکی کی بھی دو قسمیں ہیں، فرضی اور وہمی. تو کہتے ہیں میاں جسم طبعی جو ہے، اے میاں کوئی بھی جسم طبعی آپ لے لیں، اس جسم میں تقسیم وہمی ہر وقت ممکن ہے. کسی بھی جسم میں تقسیم وہم کہ اس کی تقسیم ہو جائے، وہمی تقسیم اس کے اوپر طاری ہو جائے. سمجھ آئیے؟ یہ چیز جو ہے کسی بھی جسم طبعی کے لیے تینوں جہات میں، چونکہ جسم میں طول عرض عمق تینوں ہیں، تو تینوں جہات میں اس کی تقسیم وہمی گویا کہ یہ ممکن ہے. طول میں ہو سکتا ہے تقسیم قبول کر لے، عرض میں تقسیم قبول کر لے، عمق میں کر لے، کیونکہ تینوں ابعاد اس کے اندر ہیں. سمجھ آئیے؟ ایک تو یہ بات جسم طبعی کے لیے تقسیم وہمی ممکنات میں سے ہے، بدیہیات میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے ثابت ہو گیا کہ جسم طبعی کی تحلیل اجزاء لا تتجزا کی طرف نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اجزاء تحلیلیہ، اس کے اجزاء تحلیلیہ اجزاء لا تتجزا نہیں ہوں گے، بلکہ جتنے اجزاء ہوں گے اس کے وہ تتجزا ہوں گے، وہ تقسیم قبول کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ بس تو اب کہتے ہیں یہ دونوں چیزوں کو ملا کہ جسم طبعی کسی بھی جہت میں یا تینوں جہات میں تقسیم وہمی قبول کرتا ہے، لیکن اس کے جتنے اجزاء ہوں گے
وہ جب نکلیں گے تو وہ سارے کے سارے تتجزا ہوں گے، وہ آگے تقسیم قبول کریں گے، لا تتجزا اجزاء نہیں ہوں گے۔ تو جس میں طبیعی نے تقسیم قبول کر دی، تقسیم وہمی، تو اجزاء نکلے، تو اس کے جتنے اجزاء نکلیں گے وہ سارے کے سارے آگے تقسیم قبول کریں گے۔ ہم یہاں سمجھ آ گئی ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میاں یہ جسم جو ہے یہ تقسیم لا الہ نہایہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے جتنے اجزاء نکلیں گے وہ آگے تقسیم قبول کریں گے، اس کے نکلیں گے تو وہ آگے کریں گے، اور نکلیں گے تو آگے کریں گے، اور نکلیں گے تو وہ آگے کریں گے۔ تو پتہ لگا کہ جس میں طبعی تقسیم قبول کرتا ہے، ہاں، اجزاء تتجزا کی طرف، کہ اس کے اجزاء آگے تقسیم ہوں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میاں جس میں طبعی تقسیم قبول کرتا ہے لا الہ نہایہ اجزاء کی طرف، لا الہ نہایہ۔ تو لا الہ نہایہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ لا یقف التقسیم عند حد، کہ وہ تقسیم کسی حد پر رکے گی نہیں، کہ ایسے اجزاء نکل آئیں کہ ان کے آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو ٹامک تھیوری، ہاں یہ تو آج کی ٹامک تھیوری آئنسٹائن کہتا ہے، میں نے بھی۔ ہاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہر جسم طبعی جو ہے اس کے لیے تقسیم وہمی قبول کرنا ممکن ہے، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کے اجزاء تحلیلیہ غیر متناہیہ لا تتجزا ہوں، وہ باطل ہے۔ تو جب لا تتجزا اجزاء باطل ہے تو کیا ثابت ہوگا؟ کہ اجزاء اس کے تجزی قبول کریں گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملاؤ گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ بھئی جسم طبعی جو ہے وہ تمام جہات میں یا کسی ایک جہت میں تقسیم قبول کرتا ہے، اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ تجزی قبول کریں گے، تو مطلب یہ ہو کہ لا الہ نہایہ جس میں طبعی تقسیم قبول کرتا ہے۔ لیکن لا الہ نہایہ سے کیا مطلب؟ کہ کسی حد پر تقسیم رکے گی نہیں، بس وہ اجزاء نکلے وہ آگے تقسیم قبول کرتے ہیں، اور نکلے اس کے اجزاء نکلے وہ آگے تقسیم قبول کرتے ہیں، اور نکلے وہ آگے تقسیم قبول کریں گے۔ لیکن اے میاں پیچھے دیکھو گے تو مطلع ہی ہوں گے، بالفعل جو اجزاء نکلیں گے وہ کیا ہوں گے؟ مطلع، لیکن آگے اس کی تقسیم اور ہو سکتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یوں جائیں گے۔ سمجھے ہو؟ یہ خلاصہ نکلا۔ تو میاں وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَرْجَمْنَا الْفَصْلَ بِهِ أَصَالَةً۔ متن کو دیکھو، الفصل الاول فی عدم تناہی الاجسام وما یحدو حظوها فی الانقسام۔ دیکھا فصل کا جو ترجمہ عنوان ہم نے مقرر کیا، وہ عنوان یہ ہے کہ فی عدم تناہی الاجسام وما یحدو حظوها فی الانقسام، کہ اجسام جو ہے یا اس کے قائم مقام جو بھی ہے وہ تقسیم میں لا الہ نہایہ جائیں گے میاں۔ تو یہی مقصود جو ہے وہ ترجمے میں ہم نے ترجمۃ الفصل میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَرْجَمْنَا الْفَصْلَ بِهِ أَصَالَةً وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ لَازِمٌ مِّنْ اِتِّصَالِ الْجِسْمِ۔ اور اے میاں جسم متصل ہے، جسم یہ بات کہنا
کہ جسم متصل ہے، یہ بات ملزوم ہے. سمجھ آئیے؟ اور یہ کہنا کہ میاں وہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، یہ اس کو لازم ہے کہ اس کے اجزاء جتنے بھی نکلیں گے وہ متجزی ہوں گے، وہ لا تتجزا نہیں ہوں گے. تو یہ دونوں، وہ ملزوم ہے، جسم کا متصل ماننا کیا ہے؟ ملزوم. اور یہ ماننا کہ وہ تتجزا لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، یہ اس کو لازم ہے. کیونکہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہو جائے تو پھر تو متصل نہیں ہو سکتا میاں، پھر تو انفصال آئے گا، ہر جز دوسرے سے منفصل ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ لَازِمٌ مِّنْ اتصال الجسم. ہاں، اتصالی جسم اگر مان لیا تو بس یہ اس کو لازم ہے کہ اس کی تقسیمات جو ہے وہ ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی اور کسی حد پر رکیں گی نہیں، کیونکہ اس کے اجزاء لا تتجزا تو نہیں ہے تو تقسیم نہیں رکے گی. لا تتجزا تو مرکب نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، لازم من اتصال الجسم فإن المتصل وإن لم يكن وجوب كون الأقسام الممكنة فيه قابلة للقسمة مقوما له. ہاں، اب یہ اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ میاں یہ کیسے لازم آ گیا؟ تم کہتے ہو جسم کو متصل مان لیا تو بس عدم تناہی انقسام اس کو لازم ہے، ہاں، کہ اس کی تقسیمات غیر متناہی ہوتی رہیں گی. کہتے میاں ٹھیک ہے کہ یہ بات کہ جسم متصل ہے اور عدم تناہی اقسام جو ہے یہ جسم متصل کے لیے مقوم نہیں ہے. عدم تناہی اقسام، عدم تناہی اجزاء، عدم تناہی تقسیمات ممکنہ کا کیا عدم تناہی یہ جسم متصل کے لیے مقوم نہیں ہے. مقوم بمانا کہ اس کی جز ہو، جسم متصل کے لیے مقوم نہیں ہے، اس میں داخل نہیں ہے، اس کے گویا کہ ماہیت کی جز نہیں ہے. لیکنہ لازم لہ، ہاں جز تو نہیں ہے لیکن جسم متصل کو عدم تناہی تقسیمات یہ اس کو لازم ہے. لیکنہ لازم لہ حتی رسم المتصل بالمنقسم الى اشیاء تقبل القسمت. حتیٰ کہ دیکھو فلاسفہ کو، فلاسفہ نے میاں متصل کی تعریف کر دی. کیا تعریف کر دی؟ کہ متصل کس کو کہتے ہیں؟ المنقسم الى اشیاء تقبل القسمت. یہ انہوں نے متصل کی تعریف کی کہ متصل وہ ہوتا ہے جو تقسیم قبول کرے ایسے اشیاء یعنی ایسے اجزاء کی طرف ہو کہ وہ آگے تقسیم قبول کرتے ہیں. متصل وہ ہوتا ہے. تو دیکھو عدم تناہی تقسیم، عدم تناہی تقسیمات کو تعریف میں ذکر کر دیا تو تعریف باللازم بھی تو ہوتی ہے. تو یہ وہ تعریف ہے جسم کی، متصل کی تعریف باللازم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اے ما یجب ان یکون انقسامہ الی امور منقسمۃ. دیکھا تقبل القسمۃ کا کیا مطلب؟ کہ میاں واجب ہے کہ ان یکون انقسامہ الی امور منقسمۃ، کہ اس کی تقسیم آگے امور منقسمہ کی طرف ہو، پھر ان کے آگے تقسیم امور منقسمہ کی طرف ہو، پھر آگے تقسیم امور ممکنہ کی امور منقسمہ کی طرف ہو. تو جتنے اجزاء نکلیں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ قابل تقسیم، قابل تقسیم.
سمجھ میں آئیے؟ اچھا ما یجب ان یکون انقسام الى امور تو فلا ينقسم الى غیر منقسم، لہذا جسم متصل جو ہوگا اس کی جب تقسیم ہوگی تو اس کی تقسیم کی جز کوئی نہیں آئے گی ایسی جو الى غیر منقسم، وہ تقسیم قبول نہ کرے آگے، لہذا جتنے اجزاء نکلیں گے ہر جز تقسیم قبول کرے گا، اس کے آگے اس کے اجزاء نکلیں گے وہ کریں گے، اس کے اجزاء وہ نکلیں گے وہ آگے کریں گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا فلا ينقسم الى غیر منقسم، تو لہذا یہ بات ہو جب متصل جسم کو متصل مانو گے تو میرا سمجھو آپ نے مان لیا کہ یہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، بلکہ جتنے اجزاء بھی نکلیں گے وہ تجزی قبول کریں گے آگے. سمجھائیے؟ تو متصل ملزوم ہے، جسم کو متصل ماننا ملزوم ہے، اور تقسیمات غیر متناہیہ کا قابل ماننا اس کو لازم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات تو ہو گئی. تو مطلب یہ ہوا دیکھو کہ اصل شے جو ہے وہ اتصال ہے کہ جسم کو متصل مان لو بس. تو عدم تناہی فی تقسیمات کا قابل ہونا یہ اس کو لازم ہے، یہ خود بخود آ گیا. تو اصل چیز جو ہے وہ اتصال الجسم ہے، وہ ملزوم ہے. سو میں آ گئی ہے؟ اچھا اب کہتے جب یہ بات مان لی کہ یار جسم جو ہے جس میں طبعی وہ متصل ہے، اور اس کو یہ بات لازم ہو گئی کہ جتنے بھی اقسام نکلیں گے، جتنے بھی تقسیمات اس کے اوپر طاری ہوں گی، جتنے بھی اقسام نکلیں گے اس سے، جتنے بھی اجزاء نکلیں گے وہ سب تقسیمات غیر متناہیہ کا وہ قابل ہے. تقسیمات غیر متناہیہ کا وہ قابل ہے. سمجھ آئیے؟ تو میاں یہ تو بات پھر صاف ہو گئی ہے کہ جب غیر متناہی تقسیمات کا وہ قابل ہے اور اس کے جتنے اجزاء نکلیں گے وہ آگے تقسیم قبول کریں گے، ان کے نکلیں گے آگے تقسیم قبول کریں گے، اور تقسیم نہیں رکے گی کسی حد پر. سمجھ آئیے؟ آگے ہر حد سے آگے تقسیم ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جب کسی حد پر آپ جائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو وہ جو اجزاء حاصل ہوئے تقسیمات سے وہ کیا ہوں گے؟ وہ متناہی ہوں گے. تو کہتے یہ ثابت ہو گیا کہ میاں جتنے بھی اجزاء نکلیں گے وہ موجود بالفعل جب دیکھو گے نا تو وہ متناہی ہوں گے، وہ غیر متناہی نہیں ہو سکتے بالفعل، کیونکہ تقسیم جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی تو پیچھے تو آخر دیکھو گے نا، کسی حد پر جا کر پیچھے دیکھو گے. تو کسی حد پر جا کر جب تم نے پیچھے دیکھا تو تقسیمات متناہیہ ہوں گی، پیچھے جب شمار کرو گے تو وہ متناہی ہوں گی، تو اجزاء بھی متناہی ہوں گے بالفعل. لیکن آگے بھی تقسیم قبول کرو، تقسیم آگے بھی جا رہی ہے. تو بالفعل جو اجزاء حاصل ہوں گے ان تقسیمات سے وہ اجزاء غیر متناہی بالفعل نہیں ہوں گے میاں. سمجھ میں آئیے؟ وہ متناہی ہوں گے. کہتے یہ حاصل ہو گیا. ثم ان اتصال الجسم، پھر جسم کو جب متصل مانتے ہو، مع عدم وقوف قسمته على حد، ہاں
اس کے ساتھ کہ بھئی اس کی تقسیم کسی حد پر رکتی نہیں ہے، جائے گی. تو یلزمہ کون تلک الاقسام الممکنۃ الغیر المتناہیۃ، کہ وہ جو اقسام ہے اس کو لازم ہے، سمجھ آئیے، کہ کون تلک الاقسام الممکنۃ الغیر المتناہیۃ، کہ وہ جو اقسام غیر متناہیہ ہیں میاں وہ غیر حاصلۃ فیہ بالفعل، یہ اس کو لازم ہے. سمجھ آئیے، وہ اقسام غیر متناہیہ بالفعل اس میں حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ موجود بالفعل کتنے ہوں گے؟ متناہی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس یہ حکماء کا مذہب ہو گیا کہ جسم متصل ہے اور اس کو لازم ہے کہ وہ قابل ہے تقسیمات غیر متناہیہ کا، بمعنی لا تقف عند حد، یہ اس کو لازم ہے. لیکن وہ تقسیمات جو اس کے اوپر وہ طاری ہو رہی ہیں ہمیاں، اس سے جو اقسام بالفعل نکلیں گے وہ متناہی ہوں گے. یہ مذہب ہوا حکماء کا جسم طبی کے متعلق. اسی کو یہ اس فصل میں اس کے اوپر دلائل دیں گے، ثابت کریں گے. لیکن کہتے ہیں میاں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں حکماء میں، جیسے وہ نظام معتزلی ہے، اس نے یہ کہا یار یہ جسم میں جو اجزاء بالفعل نکلیں گے نا ان تقسیمات سے، وہ بالفعل غیر متناہی ہوں گے. سمجھا گئی ہے؟ جمہور حکماء کا تو یہی مذہب ہوا کہ جو اجزاء بالفعل نکلیں گے وہ بالفعل کیا ہوں گے؟ متناہی ہوں گے. لیکن نظام معتزلی نے کیا کہا؟ وہ یار اجزاء غیر متناہی نکلیں گے. یہ تقسیمات جب غیر متناہی، تقسیمات غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد، یہ تقسیمات جب طاری ہوں گی نا جسم میں متصل کے اوپر، تو ان سے جو اجزاء نکلیں گے بالفعل وہ غیر متناہی ہوں گے. نظام معتزلی نے حکماء میں سے یہ نظام معتزلی جو ہے اس نے یہ قول کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں فَأَبْطَلَ ذَلِكَ بِبَيَانٍ مُسْتَأْنَفٍ مَعَ بُطْلَانِهِ بِمَا مَرَّ. سمجھ آئیے، اس کا مذہب جو ہے یہ جب تک موجود ہے میاں تو اس وقت تک تو حکماء، جمہور حکماء کا مذہب ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے مذہب کو گویا کہ دلائل سے جو کچھ گزر چکے ہیں ان دلائل سے اس کے مذہب کو باطل کر دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور کچھ اس کی بات آگے آ رہی ہے تفصیلات میں، یہ تو اجمال ہو گیا نا. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس کا مذہب جو ہے وہ ہے باطل، کیونکہ میاں غیر متناہی اجزاء غیر متناہی بالفعل ہو کسی جسم میں، آگے بتائے گا آپ کو کہ یہ تو خردلہ اور جبل، صدرہ میں پڑھ بھی چکے ہو. خردلہ رائی کا دانہ یہ بھی تو جسم ہے، تو جبل وہ بھی جسم ہے. تو خردلہ کے میں اجزاء غیر متناہی بالفعل ہوں گے، تو جبل میں اجزاء غیر متناہی بالفعل ہوں گے، تو رائی کا دانہ جبل کے برابر ہو گیا. یاد ہے؟ اس قسم کے دلائل جو ہیں یہ اس کے اوپر ذکر کریں گے کہ یار یہ تم نے کیا بات کی، تیرے نزدیک یہ رائی کا دانہ اور جبل برابر ہے، اس میں بھی اجزاء غیر متناہی ہوں، یہ بھی جسم. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ کچھ دلائل جو ہیں وہ اس کے مذہب کے بطلان کے لیے دیے بھی ہیں،
اور کچھ آگے بھی تفصیلات میں آئیں گی. اس لیے فرمایا کہ میاں ھذا اجمال ما نذکرہ فی ھذا الفصل، یہ یہاں تک جو باتیں میں نے لازم و ملزوم وغیرہ کے طریقے سے بتائی ہے آپ کو، یہ اس فصل میں جس تفصیل کو ہم ذکر کریں گے اس تفصیل کے لیے یہ اجمال ہے. سمجھ آئیے؟ اس کو آگے جا کے ایک ایک کر کے ہم گویا کہ ثابت کریں گے. ان الاتصال جوهر مني كيف يتوب اثباته له بالبرهان في علم فضلا عن تبيين الباحث عن عوارض الجسم من حيث الحقيقه والسكون او نحو ذلك بعد تصوره والتصديق بنيته. فالجواب انه ربما يتصور الجزء الموضوع من غير اخذ الاتصال من غیر اخذ اتصال فی مفہومہ، كما أن كثيرا من مثبت الجزء يرسمونه بالطويل العريض العميق ويحصلونه من أجزاء 4 أو 6 أو 8، ومنهم من يرسمه بالجوهر المنقسم ويحصله من جزئين، وحينئذ جاز أن يطلب اتصاله بعد تصوره والتصديق بنيته. ثم النظر حينئذ في أن الجسم متصل بذاته والاتصال جوهري له انما هو في الفلسفه الاولى ولا يكون بالطبيعيه البتة، فان شيئا من العلوم الجزئيه لا ينظر في تجوهر حقيقه فضلا عن تجوهر موضوعه. واما النظر في انه متصل فقط من غير ان ينظر في كونه متصلا بذاته وان الاتصال جوهري له فذلك ايضا من فلسفه الاولى، فان الاتصال وان امكن ان يعد عارضا للجسم من جهه ما هو متصور له من حيث الاتصال والتعلق من الحلول والصوره، لكن لا يكون عارضا له من جهه الحركه والسكون او من حيث انه ذو طبيعه او مشتمل على ماده، الا انه ربما يستدل عليه من جهه الحركه وما يتعلق بها الجهة الطبيعية. اچھا میاں اب فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھا کہ یہ کہنا کہ جسم طبعی یہ حکماء کے نزدیک متصل ہے، اس میں اتصال ہے کہ چونکہ جواہر فردہ سے یعنی اجزاء لا تتجزا سے وہ مرکب نہیں مانتے، تو بس اتصال گویا کہ اس کا عین ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اتصال جو ہے یہ جسم طبعی کی ذاتی چیز ہے، یعنی یہ اس کی ذات میں داخل ہے، اس کے جوہر یعنی ذات میں داخل ہے، جوہری ہے یعنی ذاتی ہے. بس اب کہتے ہیں یار بڑے اعتراضات ہو جائیں گے کہ جسم طبعی تو میاں طبعیات کا موضوع ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ فن کا موضوع اور اس کے ذاتیات یہ فن کے اندر مفروغ عنہا ہوتے ہیں، ان سے بحث نہیں ہوتی، یہ مسلمات میں سے ہوتے ہیں. فن کا موضوع، فن کی ذاتیات ان کا اثبات نہیں ہوتا. ان پر دلائل نہیں دیے جاتے فن کے اندر، یہ تو مفروع عنہا ہوتے ہیں، یہ مسلمات میں سے ہوتے ہیں. ہاں فن کے موضوع کے عوارض ذاتیہ سے فن میں بحث ہوتی ہے، عوارض ذاتیہ سے، ذاتیات سے بحث نہیں ہوتی.
نہ فن کے موضوع کی ذات سے بات ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جب اتصال تم نے ذاتی بنا دیا جسم طبعی کے لیے، تو جسم طبعی تو طبیعت کا موضوع ہے میں، تو یہ تو اس کی جز ہو گیا. ذات جوہری کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی. تو ذاتی کیا ہوتا ہے؟ جز ذات. تو اس کو آپ ثابت کیسے کرو گے طبیعت میں؟ اس پر اگر تم دلائل دیتے ہو، اتصال کے اس بات پر اگر دلائل دیتے ہو طبعیات میں، تو یہ تو فن کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ذاتی، تم نے کہا یہ ذاتی ہے. تو ذاتیات سے تو فن میں بحث نہیں ہوتی میاں. فن میں بحث ہوتی ہے موضوع کے عوارض ذاتیہ سے، عوارض سے بحث ہوتی ہے، ذاتیات سے بحث نہیں ہوتی، وہ مسلمات میں سے ہوتی. سمجھ میں آ گئی ہے بات ہو؟ اس لیے میاں یہ تو آپ کسی بھی فن میں لو تو اس کے اوپر براہین دینا، اس سے بحث کرنا، یہ تو محالات میں سے ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ گویا کہ سوال یہاں ہوتا ہے. ترجمہ کرو میاں. ثم ان الاتصال جوہری للجسم، پھر یہ کہنا کہ اتصال اسم کا جوہری ہے، یعنی اس کی ذات میں داخل ہے. اب تم یا فَإِنِ اسْتَصْعَبَا عَلَيْكَ نہیں ہے کسی کے پاس ہو، فَإِنِ اسْتَصْعَبَ عَلَيْكَ، اگر اب تمہیں مشکل آ جائے، کیا چیز مشکل ہو جائے؟ کہ انہو کیف یطلب اثباتہ لہو بالبرہان، کہ میاں اس اتصال کو اب کیسے ثابت کیا جائے گا برہان کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ تو ذاتی ہو گیا. تو یہ مشکل ہو جائے. فی علم، کسی بھی علم میں، فضلا عن الطبیعی، بڑھ کر علم طبعی سے، کہ علم طبعی تو الباحث من عوارض الجسم من حیث الحرکت والسکون. ہاں کہ طبعی جو ہے، علم طبعی جو ہے میاں، اس میں تو بحث ہوتی ہے جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے، لیکن جسم طبعی من حیث الحرکت والسکون موضوع ہے، یا من حیث التغیر، پہلے پڑھ چکے ہو، من حیث التغیر موضوع ہے، یا من حیث ذو مادۃ موضوع ہے. یہ تین چیزیں پڑھ چکے ہو پہلے. تو جسم طبعی میں تو بعض عوارض ذاتیہ سے ہوتی، ان تین حیثیتوں میں سے کسی ایک حیثیت کے ساتھ تو عوارض سے بات ہوتی ہے، تو یہ تو اس کا ذاتی ہے. تو یہاں کیسے بات ہو سکتی ہے اتصال سے، کہ تم اتصال کے اس بات پر دلائل دو، براہین دو؟ یہ محل ہی نہیں ہے اس کا. سمجھ آ گئی ہے؟ بعد تصورہ و تصدیق بنیتہ، کہ جسم طبعی کا تصور بھی آپ کو حاصل ہو جائے اور اس کے وجود کا بھی یقین آپ کو ہو جائے. تو میاں جب جسم طبعی کا تصور آپ کو حاصل ہو گیا، اس کے وجود پر یقین بھی ہو گیا آپ کو، تو اب اس کے لیے اتصال کا اس بات کرو گے براہین سے؟ ممکن نہیں. سمجھ آئیے؟ یہ سوال یہاں پر ہو گیا کہ میاں یہ تو، حالانکہ یہ تم لوگ تو بحث کرتے ہو اتصال کے اس بات سے، تو یہ تو خلاف قاعدہ ہے، قانون کے خلاف ہے. فالجواب سے اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے میاں اصل بات یہ ہے کہ جسم طبعی جو موضوع ہے فن کا، طبیعت کا، یہ اگر متصور بالکنہ یا بکنہ ہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے،
پھر میاں اتصال سے باز نہیں کر سکتے کیونکہ اتصال اس کی ذاتی ہے، تو اس کے تصور بالکل ہاں ہے تو ذاتیات تو آ گئے، تصور بھی کن ہی ہے تو اس کی ذات حاضر ہو گئی ہے ذہن میں، تو ذات میں اجزاء تو آ گئے، تو پھر تو اس اتصال کو ثابت کرنا جسم طبی کے لیے یہ لغو بات ہے، یہ طبیعت میں پھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے میاں ضرور ہے کہ جسم طبعی متصور بالکنہا یا بکنہی ہو، ممکن ہے جسم طبعی جو فن کا موضوع ہے وہ متصور بالوجہ ہو یا بوجہ ہی ہو، عوارض کے ساتھ اس کا تصور آ گیا یا اس کے وجود کا تصور آ گیا یا اس کے وجود کی تصدیق آ گئی ہے عوارض کے ساتھ، تو میاں جب عوارض کے ساتھ پہلے متصور ہوا تو اب طلب کر سکتے ہو نا یار اس کی ذات کو یا اس کے ذاتیات کو، کیونکہ ذات تو متصور نہیں ہوئی، ذاتیات تو متصور نہیں ہوئے، تصور بالوجہ آیا ہے یا بے وجہ ہی آیا، تو اس کا ایک عارضی آ گیا۔ مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو میاں بعض علماء جسم سے تعبیر کرتے ہیں بالطویل العریض العمیق، سمجھائیے جسم کس کو کہتے ہیں؟ الطویل العریض العمیق، جس میں طول ہو، عرض ہو، عمق ہو، تین ابعاد۔ اب دیکھو یہ طویل، عریض، عمیق، یہ اس کے ذاتیات ہیں، یہ تو عرضیات ہیں، سمجھائیے، تو عرضیات سے متصور ہو گیا جسم طبعی۔ اب جب یہ تصور آپ کو آ گیا تو اب اس کے ذات کو یا ذاتیات کو براہین سے طلب کر سکتے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں تصور بالکل ہاں اگر آیا ہوتا یا تصور بالکل ہی تو پھر بے شک مشکل تھا، سمجھ میں آئیے؟ تو جو لوگ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن مُثْبِتِ الْجُزْءِ ہاں یرسمونہ بالطویل العریض العمیق، ہاں کہ بہت سے لوگ جو جز لا یتجزا کے قائل ہیں، متکلمین، جو یہ مانتے ہیں کہ جسم تو مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، وہ اس سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ یار جسم طبی کیا چیز ہے، وہ کہے گا طویل العریض العمیق، یہ تعریف کریں گے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور پھر یہ کہیں گے، بعض نے یہ کہا کہ میاں یہ جسم جو ہے نا یہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، وَيُحَصِّلُونَهُ مِنْ أَجْزَاءٍ أَرْبَعَةٍ، کہتے ہیں 4 اجزاء لا تتجزا سے جسم بن جاتا ہے، 4 کم از کم، زیادہ کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے، کم از کم 4 اجزاء لا تتجزا سے جسم طبی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھو میاں وہ تم نے میگزی وغیرہ میں کہا ہے 2 جزءین رکھو ایسے، ایک کو اس کے ایک کے ساتھ رکھو، چوتھے کو اس کے اوپر، تو ایک اور ایک یہ 2 رکھ دیے تو طول حاصل ہو گیا، پھر دونوں میں سے ایک کے سائیڈ میں دوسرا رکھ دیا، تیسرا رکھ دیا تو عرض حاصل ہو گیا، پھر آپ نے ایک کے اوپر چوتھا رکھ دیا تو عمق حاصل ہو گیا، تو طول، عرض، عمق مل گیا نا، تو کم از کم 4 اجزاء لا تتجزا سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جسم حاصل ہو سکتا ہے، او 6، بعض کہتے ہیں 6 سے حاصل ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ 6 سے سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ یہی 2 رکھو، 2 ان کے ساتھ متصل اور کرو، 2 اوپر رکھو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کتنے ہو گئے؟ 6، پہلے 2 رکھ دیے، طول مل گیا، اس کے ساتھ پھر 2 اور ملا دیے، عرض حاصل ہو گئی،
پھر ایک دو اور رکھ دی اس کے اوپر تو عمق مل گیا. اور ثمانیت، بعضوں نے کہا نا 8 اجزاء سے کم از کم جسم حاصل ہوتا. 4 نیچے رکھ دیے، 4 اس کے اوپر، تو 4 نیچے رکھ دیے طول عرض حاصل ہوگا، 4 اس کے اوپر رکھے تو عمق بھی حاصل ہوگا. تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں یار جو اجزاء لا تتجزا سے جسم کو مرکب مانتے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں الطویل العریض العامل. تو یہ تعریف بالرسم ہے نا، بالعرضیات ہے نا، تو یہ تصور آ گیا جس میں طبی کا، لیکن بالعرضیات، لہذا اس کی کنہ طلب کرو یا اس کے ذاتیات طلب کرو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْسُمُهُ بِالْجَوْهَرِ الْمُنْقَسِمِ. ہاں، اور انہی متکلمین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جس میں طبی کا رسم بیان کرتے ہیں، تعریف بالعرضیات کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ جس میں طبی کیا چیز ہے؟ الجوہر المنقسم فی الجہات الثلاث. الجوہر المنقسم فی الجہات الثلاث، وہ جوہر ہے جو تقسیم کو قبول کرتا ہے، طول میں بھی، عرض میں بھی، عمق میں بھی. یہ تعریف کرتے ہیں. تو دیکھو پھر الجوہر المنقسم، یہ المنقسم فی الجہات الثلاث، یہ اس کا کوئی ذاتی ہے، تو یہ اس کا تصور بالوجہ ہے، یہ حاصل ہو گیا. تو اس کے بعد اس کے ذاتیات حاصل کرو. اس لیے پھر یہ لوگ کہتے ہیں وَيُحَصِّلُهُ مِنْ جُزْءَيْنِ، یہ کہتے ہیں یار 2 جزء، کم از کم 2 جزوں سے جسم طبی بن جاتا، 2 اجزاء لا تتجزا سے جسم طبی بن جاتا ہے. اے میاں ایک جز رکھو تو جز لا یتجزا، تو خود ایسی چیز ہے کہ ہے تو جز. جز اس لیے کہتے ہیں کہ جسم کے لیے جز بن گیا، جز کہتے ہیں جس میں طبی کے لیے جز بن گیا، جز کہتے ہیں. لیکن خود تو جوہر فرد ہے نا، بذاتی ہی اس کا کیا نام ہے؟ جب جسم کی جز نہ ہو تو پھر تو جز نہیں کہہ سکتے، پھر اس کا نام کیا ہے؟ جوہر فرد. تو ایک رکھ دیا، دوسرا رکھ دیا، طول بھی آ گیا، عرض بھی آ گیا، عمق بھی آ گیا. اور دیکھو یہ کہتے ہیں جسم نام ہے کس کا؟ جوہر منقسم کا. تو 2 سے مرکب ہو گیا تو تقسیم قبول کرتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ جب تحلیل کرو گے تو 2 اجزاء کی طرف تحلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو جوہر منقسم تو ہے، 2 اجزاء سے بھی مرکب ہو تو جوہر منقسم تو ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ تعریف جو وہ کرتے ہیں میاں یہ رسم ہے، اور رسم کے بعد آپ اس کے ذاتیات طلب کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، تصور بالکل ہاں آ جائے، تصور بالکل ہی آ جائے تو اس کے بعد پھر اس کے ذات یا ذاتیات کو طلب نہیں کر سکتے. وحينئذ جاز أن يطلب اتصاله بعد تصوره والتصديق بنيته. سمجھا گئی یہ؟ جب تعریف بالرسم ہو جائے تو پھر جائز ہے ان یطلب اتصالہ، کہ اس کا اتصال جو اس کا ذاتی ہے اس کو طلب کرو میں بعد تصوره والتصديق بنيته، کہ اس کا تصور بالوجہ آ گیا آپ کو یا تصدیق بالوجود آ گیا آپ کو، ہو جائے تو یہ پھر تنافی اتصال کا طلب کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کہ اتصال اس کا جوہری ہے، ذاتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ تعریف بالرسم ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر اتصال طلب کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ بات ہو کہ یہ اتصال جسم کا ذاتی ہے، یعنی جسم متصل فی ذاتی ہی ہے، جسم طبعی متصل فی ذاتی ہی ہے، اور اتصال اس کی جوہر میں داخل ہے، اس کی ذات میں داخل ہے. یہ مسئلہ یار یہ کس فن کا مسئلہ ہے؟
تو علامہ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنا یا عدم کو ثابت کرنا یا ذات کو ثابت کرنا یا ذاتیات کو ثابت کرنا، یہ فلسفہ اولا کا مسئلہ ہے، الہیات کا مسئلہ ہے۔ کسی کے وجود ثابت، کسی شے کے لیے وجود ثابت کرنا، عدم ثابت کرنا، یا اس کی ذات سے باز کرنا یا اس کے ذاتیات ثابت کرنا براہین سے، یہ مسائل جو ہیں یہ الہیات کے ہیں، علم کلی کے مسائل ہیں، یہ علوم جزیہ میں اس کی بات ہو نہیں ہوتی میاں۔ تو یہ جو ہے علم طبی، یہ تو علوم جزیہ میں سے ہے میاں۔ الہیات جو ہے وہ علم کلی ہے۔ کلی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ اس کا موضوع کلی ہے۔ الجسم المطلق، بلا کسی قید کے مطلق جسم، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو یہاں باقی جو علوم ہے میاں وہاں تو حیثیات لگتی ہے۔ دیکھو جسم من حیث التغیر، یہ موضوع ہے طبی کی، یا جسم من حیث انه مشتمل بالمادہ، یا جسم من حیث الحرکت والسکون، تو یہ تو علم جزئی ہے۔ اس لیے علوم جزیہ میں کسی شے کے لیے وجود ثابت کرنا یا عدم ثابت کرنا یا اس کی ذات کی بات یا اس کی ذاتیات کی بات، یہ علوم جزیہ میں نہیں ہوتی ہے۔ طبیعت کی بات یہ نہیں ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا ثم النظر حینئذ فی ان الجسم متصل بذاتہ، ایک، اور دوسرا یہ کہ والاتصال جوہری لہ، اتصال اس کی ذات میں داخل ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ انما ہوا فی الفلسفۃ الاولی، یہ باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ فلسفہ اولا میں، الہیات میں، علم کلی میں۔ ہمیں آئیے ولا یکون من الطبعی البتہ، طبعیات میں سے بالکل نہیں ہے یہ مسئلہ۔ فإن شيئا من العلوم الجزئية لا ينظر في تجوهر حقيقة فضلا عن تجوہر موضوعه۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ کوئی بھی علم جزئی، ہاں میاں علوم جزیہ میں سے کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر کرے فی تجوہر حقیقت، کسی بھی حقیقت کی ذات میں، کسی بھی حقیقت کی ذات سے بات کرے، علوم جزیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں فضلا عن تجوہر موضوعه، بڑھ کر اس بات سے کہ اپنے موضوع کی ذات سے وہ بات کرے۔ سمجھ آئیے؟ جسم کے اتصال سے اگر بات ہو تو یہ تو جسم طبی اس کا موضوع ہے، طبیعت کا موضوع ہے، تو موضوع کی ذات سے اور موضوع کی ذاتیات سے کہاں بات ہوتی ہے میاں؟ وہ تو مفروغ عنہ ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ فضل عن تجوہر موضوعہ۔ ہاں البتہ ایک بات کرتے ہیں کہ میاں اگر تم یہ کہو کہ نفس اتصال، میاں قطع نظر اس سے کہ اتصال جسم طبی کی جز ہے یا نہیں ہے، یہ قیود ساتھ مت لگاؤ کہ اتصال جسم طبی کی جوہر میں داخل ہے، نہ، محض اتصال کی بات سمجھ آئیے؟ اور من غیر ان ينظر فی کونہ متصلا بذاتہ، ہاں کہ اتصال اس کا ذاتی ہے، اس سے قطع نظر۔ وَأَنَّ الْاِتِّصَالَ جَوْهَرِيٌّ لَهُ، اس سے بھی قطع نظر کہ اتصال جسم طبی کے لیے جوہری ہے، ذاتی ہے، اس سے بھی قطع نظر ہے میاں۔ تو محض اتصال کی بات ہو تو یہ بھی طبعیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی فلسفہ اولا کا مسئلہ۔ اس لیے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میاں وجود کا اس بات کسی شے کے لیے، عدم کا اس بات کسی شے کے لیے، ذات کی بات، ذاتیات کی بات، یہ سب باتیں کدھر ہیں؟
یہ الہیات کی بات ہے. اس لیے نفس سے اتصال کو ثابت کرو گے، اس کے لیے وجود ثابت کرو کہ اتصال موجود ہے. تو یہ میاں یہ بھی فلسفہ اولا کا مسئلہ ہے، طبعیات کا مسئلہ. فذلک ایضا من الفلسفۃ الاولی. سمجھ آئیے، یہ بھی فلسفہ اولا میں داخل ہے. یہاں طبعیات کی بات ہو یہ نہیں ہے. فإن الاتصال سے ایک بات الگ کرتے ہیں. اب ایک یہ جو بات فرمائی کہ جس میں طبعی کا اجزاء لا تتجزا سے تألف یا عدم تألف سمجھ آ گئی ہے. یہ میاں الہیات کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ تجوہری جسم سے بحث ہے، ذاتی جسم سے بحث ہے. تو موضوع کی ذات اور ذاتیات فن میں مفروغ عنہا ہوتے ہیں، لہذا یہ طبعیات کی بات ہو نہیں ہے. یہ کوئی کسی شے کی ذات کی بات ہو یا اس کے وجود کی بات ہو، یہ الہیات کا مسئلہ ہے، طبعیات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے علامہ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی تائید میں گویا کے معلم ثانی کا قول نقل کرتے ہیں. سمجھ آئیے، ابو نصر فارابی معلم اول ارسطہ تالیس کو کہتے ہیں. حکمت کی اصطلاح میں ارسطہ تالیس جو ہے وہ معلم اول ہے، اور معلم ثانی یہ فارابی کو کہتے ہیں. تو فارابی کا ایک قول تائید میں نقل کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو بات کہی تمہیں کہ یہ جسم طبعی کا تألف اجزائے لا تتجزا سے یا عدم تألف یہ مسئلہ ہی نہیں ہے طبیعیات کا. فارابی نے بھی یہی کہا. تو یہ تائید میں یہ قول ان کا، کیونکہ فارابی تو اس فن کا امام ہے نا، تو ان کا قول تو حجت ہے. اہل فن کا قول جو ہے وہ فن میں حجت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَمِنْ هَا هُنَا قَالَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِي عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ. معلم ثانی نے یہی کہا، لیکن دار و مدار اس بات پر ہے کہ معلم ثانی سے یہ قول منقول ہے، مجھ تک آیا ہے، میں نے خود نہیں سنا ان سے، میں ان کے زمانے کا آدمی نہیں ہوں. علامہ جونپوری فرماتے ہیں منقول ہے، ان سے نقل ہے یہ قول. یہ فرمایا کہ ان النظر فی کون الجسم مرکبا من الجزء الذی لا یتجزا او غیر مرکب، یہ کہ دیکھو اس بات میں نظر کرنا، فکر کرنا، بحث کرنا ہاں کہ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے یا جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، یہ متکلمین کہتے ہیں نہیں ہے، حکما کہتے ہیں، عام متکلمین کہتے ہیں اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، حکما کہتے ہیں نہیں ہے. یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے میاں ایک. اور دوسرا وَقَضَا فِي كَوْنِهِ مُرَكَّبًا مِنَ الْحَيُّولَ وَالصُّورَةِ. سمجھ آئیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے جیسے حکما ہے، وہ کہتے ہیں پھر کس سے مرکب ہے؟ حیولہ صورت سے. تو یہ حیولہ صورت سے مرکب ہے، یہ مسئلہ بھی هو النظر فی نحو وجودہ. ان مسائل میں نظر کرنا، بحث کرنا، یہ تو جسم طبعی کے وجود میں بحث ہے نویاں، کہ جسم طبعی کیسے موجود ہوا؟ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہوا موجود ہو گیا، یا صورت اور حیولہ سے مرکب ہو کر موجود ہو گیا. تو یہ تو جسم طبعی کے وجود کی بات ہے میاں. تو جب وجود کی بات ہے تو یہ تو پھر وجود کی بحثیں، اشیاء کے وجود اور عدم کی بحثیں تو طبیعیات میں نہیں ہوتی. وہ کدھر ہوتی ہیں؟
الہیات، لہذا وہ علم الہی کا مسئلہ ہے، کلیات، جزیات، وجود، عدم، ذات، غیر ذات، یہ سب باتیں وہاں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا فَيَكُونُ كِلَاهُمَا مِنَ الْإِلَٰهِ، لہذا یہ دونوں قسم کے مسائل کس فن کے مسائل ہیں؟ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے کہ نہیں ہے؟ حیولا صورت سے مرکب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں قسم کے مسائل یہ میاں الہیات کی ہے، طبعیات کے مسائل نہیں ہے۔ شے کے وجود اور عدم سے، شے کی ذات اور ذاتیات سے بات یہاں نہیں ہوتی، طبعیات میں نہیں ہوتی۔ آئی سمجھ میں؟ یہ انہوں نے فارابی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا کہ دیکھو میاں وہ فن کا امام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ہم نے جو کہا وہ بات فن کے امام کے قول سے مؤید ہے۔ ہم نے ویسے اپنے پیٹ سے بات نہیں بنائی ہے، بلکہ فن کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یار حکماء کہتے ہیں کہ جسم طبعی اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو اے میاں جسم طبعی معروض اور عدم تعلق اس کا عرض، سمجھ رہے ہو؟ جسم طبعی معروض اور اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، عدم تعلق، یہ اس کا عارضی۔ تو یار یہ تو جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے ہو گیا مسئلہ۔ عدم تعلق ہو تو جسم طبعی کے لیے کیا بنا؟ عارضی بنا، تو عوارض ذاتیہ میں سے ہو گیا۔ تو عوارض ذاتیہ کی بات تو فن میں ہوتی ہے نا، موضوع کے عوارض ذاتیہ کی بات تو فن میں ہوتی ہے۔ تو طبیعیات کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی، تو عدم تعلق اس کا عارضی، عارض ذاتی، تو پھر تو عدم تعلق کی بات ہونی چاہیے طبیعت میں، کیونکہ اس کا عارض ذاتی ہے۔ یہ بعض لوگوں نے پاجامہ بنایا اس بات کو طبیعت میں داخل کرنے کے لیے، یہ ایک پرتوک بنا لیا۔ اس کا رد کرتے ہیں۔ ہمیں آ گئی ہے فَيَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ مِنَ الطَّبِيعِ، لہذا اس میں بحث کرنا، عدم تعلق کی بحث کرنا، یہ تو پھر طبعیات کا مسئلہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس طریقے سے یہ عدم تعلق من الاجزاء التي لا تتجزا کا جو مسئلہ ہے، یہ تو پھر طبعیات کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ اس کا عارض ذاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یار یہ قول بھی مردود ہے، اس پر تو بڑا کڑا سوال ہوتا ہے جس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھو، سائل نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ عدم تعلق، عدم تعلق، تو عدم تعلق کے دو معنی آتے ہیں کہ جس میں طبعی مرکب نہیں ہے اجزاء لا تتجزا سے، یہ نہیں جو ہوتا ہے نہیں مرکب، عدم تعلق،
اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہے سلب، لیکن سلب عدولی نہیں. سمجھ آئیے؟ سلب التألف. سمجھ آئیے؟ تو عدم التألف، عدم بمانا سلب. تو اے میاں، یہ سلب کے معنی میں اگر عدم لیتے ہو تو یہ تو جسم طبعی کے عوارض اور خصوصیات میں سے ہے ہی نہیں. سلب جو ہے تألف کا ہے میاں اجزالہ تجزا سے مرکب نہیں. یہ جو سلب ہے کیا یہ جسم طبعی کے ساتھ خاص ہے؟ یہ فرشتوں میں اور مجردات میں اور عقول میں نہیں پایا جاتا. وہ اجزالہ تجزا سے مرکب ہے. مجردات ہو فلاسفہ جو عقول عشرہ مانتے ہیں، عقول مانتے ہیں، مجردات مانتے ہیں، تو ان میں یہ سلب تعلق پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ سمجھ آئیے؟ وہ اجزالہ تجزا سے مرکب مانتے ہیں نہیں. تو یہ مسئلہ عوارض جسم طبعی یعنی خصوصیات جسم طبعی سے بنا نہیں. یہ عارض تو جسم طبعی سے عام ہے، مجردات میں بھی پایا جاتا ہے. تو اگر عدم التألف میں جو عدم ہے اس سے مراد ہے سلب، تو یہ تو جسم طبعی کے عوارض میں سے نہیں ہے کہ جسم طبعی کے ساتھ خاص نہیں ہے میاں. یہ تو مجردات میں بھی پایا جاتا ہے عدم تعلق. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے فرمایا فَأُورِدَ عَلَيْهِ، اس قول کے اوپر تو یہ ایراد ہوا کہ ان اخذا عدم التألف، یہ جو تم کہتے ہو کہ عدم تعلق من الاجزاء التي لا تتجزا یہ جسم طبعی کے عوارض میں سے ہے، یہ عدم تعلق جو ہے یہ بمعنی سلب لیتے ہو تو فلا يختص بالجسم، پھر تو جسم طبعی کے ساتھ یہ خاص ہی نہیں ہے میاں. سمجھ آئیے؟ تو فلا يكون من عوارضه الذاتیہ، عوارض ذاتیہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو معروف کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. تو یہ تو اس سے عام ہے، مجردات میں بھی پایا جاتا. تو یہ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس معنی میں عدم تعلق بمعنی سلب یہ عوارض ذاتیہ سے بن جائے. تو جب عوارض ذاتیہ سے نہیں ہے اس معنی میں تو اس کی بات بھی یہاں پر طبیعت میں نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ آئیے؟ وَإِنْ أُخِذَ بِمَعنَى عَدَمِ الْمَلَكَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَوَارِضِهِ أَصْلًا لِاسْتِحَالَةِ تَرَكُّبِهِ مِنْهَا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھو میاں، اگر عدم تعلق بمعنی عدم والملکہ لیتے تو دیکھو عدم والملکہ میں تو شرط ہے کہ آدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھے. میگزین میں پڑھ چکے ہو، یاد ہے؟ عدم والملکہ کی نسبت کدھر ہوتی ہے؟ دو چیزوں میں یہ نسبت کہاں ہوتی ہے کہ جو عدمی ہے وہ وجودی کے لیے بھی، جو عدمی کا محل ہے وہ وجودی کے لیے بھی محل بننے کی صلاحیت رکھے. تو اے میاں عدم تعلق کدھر پایا جائے گا؟ بمعنی عدم والملکہ سے جو تعلق کے لیے بھی صلاحیت رکھے، اجزاء لا تتجزا سے ترکب کے لیے بھی صلاحیت رکھے. تو یہ حکم مانتے. سمجھ آئیے؟ اس لیے عدم تعلق بمعنی عدم ملکہ بھی نہیں ہو سکتا. تو صورت معنی تو آتے ہیں یہ دو، تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی صحیح نہیں ہے میاں. اس لیے فرما بمعنی عدم الملکہ تھی، اگر یہ لیتے ہو تو لم یکن من عوارضہ اصلا،
یہ تو جسم طبی کے عوارض میں سرے سے نہیں ہے، اس لیے کہ عدم الملکہ کا یہاں تحقق نہیں ہو سکتا کہ لاستحالۃ ترکبہ منہا، کہ اجزاء لا تتجزا سے جسم کا تعلق تو فلاسفہ محال مانتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو جب تعلق محال ہے، تعلق کے لیے محل نہیں بن سکتا، تو یہ عدم کے لیے، عدم الملکہ کے لیے محل بنے گا نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا دونوں صورتوں میں یہ عدم تعلق جو ہے یہ جسم طبی کے عوارض ذاتیہ سے نہیں بن سکتا ہے، تو لہذا یہ پرتب بھی صحیح نہیں ہوا، لہذا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے طبیعت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فارابی کی بات ہو ٹھیک ہو گئی. آئی سمجھ میں؟ ہو گیا؟ پڑھی آ گئی؟ اور درگاہ میں میلاد ہے ہمارے